میں جب وہاں پہ چوتھی اور پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا اپنے گاؤں میں، تو وہاں پہ جب بچے کچھ لڑکے جو اسکول میں نہیں پڑھتے تھے وہ وہاں سے گھر سے جو ہے وہ چھولے بنا کر آ کر وہاں کی جو مارکیٹ تھی وہاں پہ وہ سیل کرتے تھے۔ ہم مطلب اتنے غریب تھے کہ ہم وہ چھولے بنا کر بھی نہیں لے کر آ سکتے تھے۔ تو مجھے اس وقت ایک آئیڈیا آیا، میں چوتھی پانچویں کلاس کا بچہ تھا، تو جو لڑکا آ کر بیچتا تھا میں نے اسے جا کر نیگوسیشن کی کہ اگر یہ جو تمہارے چھولے ہیں یہ سارے تم کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے ایک اماؤنٹ بتایا کہ جی یہ اتنے کے ہیں۔ میں نے کہا یہ اتنے میں تم سے پرچیز کرتا ہوں، اور اس کو پھر میں نے بیچنا شروع کیا اور اس سے میں نے 4 پیسے کما لیے۔ تو یہ ایک پہلا میرا انٹرپرینیورل کام تھا۔ میرا نام ولی محمد ہے، لیکن لوگ مجھے دانش جتوئی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میں شاعر ہوں اور میرا شاعری میں تخلص دانش ہے، تو اس کے بعد یہ نام جو ہے وہ کامن ہو گیا اور سب لوگوں نے مجھے اس نام سے جاننا اور پہچاننا شروع کر دیا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کے ایک چھوٹے سے گاؤں بکھری میں پیدا ہوا، اور یہ کنڈیارو تعلقہ میں ایک دریا کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں پہ شاید اب بجلی آ گئی ہو، لیکن اس وقت بجلی نہیں تھی۔ کوئی 10-15 وہاں پہ گھر تھے، اور جب بھی دریا کا بہاؤ بڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے جو گھر تھے وہ ڈوب جاتے تھے، اور ہم وہاں سے پھر نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے تھے۔ میری جو اسکولنگ ہے، پرائمری اسکولنگ وہاں پہ ہوئی، اس چھوٹے سے گاؤں میں۔ میں ایک پور فیملی سے، ایک غریب ہاری کے گھر میں پیدا ہوا، اور ہماری فیملی کے 5 بھائی تھے، ہم 2 بہنیں تھیں، اور اس فیملی میں پہلے میرے بھائی تھے جو اس فیملی کے پہلے پڑھے لکھے بندے تھے۔ اس نے وہاں سے کلاس 5 میں پاس کر کے اور آگے گئے، اور اس کے بعد میں دوسرا بندہ تھا جس کو موقع ملا کہ میں یونیورسٹی تک پہنچوں۔ ہماری فیملی کیونکہ وہاں سے ٹریول کر کے، وہاں سے مائیگریٹ کر کے بھٹشا آ گئی، کیونکہ وہاں کے جو حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ دریا بھی آتا تھا، جنگل بھی تھا، ڈاکو بھی ہوتے تھے، تو اس وجہ سے ہماری فیملی وہاں سے شفٹ ہو کر بھٹشا آ گئی۔ شاہ لطیف بھٹائی کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے میرے پیرنٹس نے سوچا کہ یہ بہتر جگہ ہے کہ یہاں پہ آ کر بسا جائے۔ تو اس کے بعد میری جو ہائی اسکولنگ ہے، کلاس 6 سے میٹرک تک میں نے بھٹشا کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور میٹرک کے بعد میں نے سروری اسلامیہ ڈگری کالج ہالہ سے میٹرک کیا، اور اس کے بعد میری سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گئی انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس میں۔ وہاں سے میں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا۔ یہ جتنا بھی سلسلہ تھا میں نے اتنی ٹائم میں بتا دیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک طویل مسافت ہے، ایک بڑا عرصہ ہے، اس میں مشکلیں ہیں اور کیا کیا مصائب ہیں جو بیتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا ضرور چاہوں گا کہ میں جب وہاں پہ چوتھی اور پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا اپنے گاؤں میں، تو وہاں پہ جب بچے کچھ لڑکے جو اسکول میں نہیں پڑھتے تھے گھر سے جو ہے وہ چھولے بنا کر آ کر وہاں کی جو مارکیٹ تھی وہاں پہ وہ سیل کرتے تھے۔ ہم مطلب اتنے غریب تھے کہ ہم وہ چھولے بنا کر بھی نہیں لے کر آ سکتے تھے۔ تو مجھے اس وقت ایک آئیڈیا آیا، میں چوتھی پانچویں کلاس کا بچہ تھا، تو جو لڑکا آ کر بیچتا تھا میں نے اسے جا کر نیگوسیشن کی کہ اگر یہ جو تمہارے چھولے ہیں یہ سارے تم کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے ایک اماؤنٹ بتایا کہ جی یہ اتنے کے ہیں۔ میں نے کہا یہ اتنے میں تم سے پرچیز کرتا ہوں، اور اس کو پھر میں نے بیچنا شروع کیا،
اور اس سے میں نے 4 پیسے کما لیے. تو یہ ایک پہلا میرا انٹرپرینیورل کام تھا, اور مجھے اس کے کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ شاید ہماری فیملی اتنی ویل آف نہیں تھی کہ وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز لینے کے لیے 2 روپے یا 8 آنے یا 4 آنے کوئی دے سکتی تھی. تو کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ میرا فادر جو تھا وہ ایک پیزنٹ تھا, ہاری تھا, اور وہاں پہ زمینیں جو تھیں اتنی اچھی نہیں تھیں. تو اس قسم پرسی کی مطلب ہم جو ہے وہ لائف لائن سے گزرے. اور جب میں یہاں ہائی اسکول میں آیا تو کیونکہ میرے ذہن میں یہ انٹرپرینیورل آئیڈیاز تو تھے ہی نا, تو جب 9th اور میٹرک میں ہم لوگ آئے تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انعامی اسکیم ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک چھوٹی سی انعامی اسکیم اسٹارٹ کی کہ ہم ایک 10 روپے کی ایک ٹکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں بہت سارے انعامات تھے جس میں کمپیوٹر تھے اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی کیمرہ تھے, کچھ اور چیزیں تھیں, ٹیپ ریکارڈر تھے. اس طرح کی چیزیں ڈال کے ہم نے وہ اسکیم شروع کی اور اس کو ہم نے لانچ کیا کہ ہم اس کے پروفٹ سے 50% پروفٹ جو ہے وہ ہم جو ہائی اسکول کے غریب بچے ہیں ان کو ہم یہاں پہ یونیفارم دیں گے, اور ان کو ہم یہاں پہ ان کی جو باقی پاکٹ منی ہے وہ دیں گے اور بکس دیں گے. تو یہ اسکیم جو ہے وہ ہم نے کوئی 2-3 سال یہاں پہ چلائی. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس زمانے میں بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم سوسائٹی کو کس طرح سے پے بیک کریں. حالانکہ ہم خود اس پوزیشن میں تھے کہ کوئی ہمیں سپورٹ کرتا, لیکن اس سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نیڈ آف سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بچوں کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور جب تک ہم ہائی اسکول میں تھے تب تک ہم یہ کام چلا رہے تھے. کالج لائف میں 2 سال ہر کوئی اپنی اسٹرگل میں ہوتا ہے سلیکشن کی, تو ہم کالج میں 2 سال ایسے ہی آنکھ جھپکتے پلک جھپکتے بیت گئے, پتہ ہی نہیں چلا, اور یونیورسٹی پہنچ گئے. یہ سارا جو سلسلہ تھا, اس پورے سلسلے میں کون سی مشکلاتیں آئیں, کیا کیا کرنا پڑا. اور جب ہم یونیورسٹی میں پہنچے, ایڈمیشن ہوئی, تو اس وقت شاید جتنی بھی فیس تھی وہ فیس جمع کروانے کے لیے شاید اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ہم فیس جمع کروا سکتے. اس زمانے میں میرے ایک دوست تھے, اس نے مجھے آئیڈیا دیا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس میں جو ہے وہ سیلز ریپریزنٹیٹیوز کی جاب ہے, اگر تم کرو تو تمہارے پاس موٹیویشن اسکل ہے, تم کر سکتے ہو. تو کچھ عرصہ پھر میں نے اسٹیٹ لائف انشورنس میں بھی سیلز کا کام کیا اور اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھاتا رہا. صبح کو میں یونیورسٹی جاتا تھا اور وہاں سے واپس آ کر میں شام میں مختلف گھروں میں جا کر ٹیوشنز دیتا تھا, اور وہاں سے کچھ ارننگ ہوتی تھی تو میں اپنا کام چلاتا تھا. تو یہ ایک پوری یونیورسٹی کے زمانے تک کی کہانی ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی مشکلاتیں آئیں کہ شاید کچھ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں, شاید کچھ وقت کے بعد میں شیئر کروں. تو یہ ساری کہانی ہے. جب میں سیکنڈ ایئر یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت میری شادی ہو گئی. ہمارے کیونکہ یہ جتنی بھی غریب فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جی ان کے بچوں کی ان کی جلدی شادی کرنی ہوتی ہے. تو حالانکہ میں اس وقت کمانے کے لائق بھی نہیں تھا, میں خود پڑھ رہا تھا, لیکن مجھے پیرنٹس کو اوبے کرنا پڑا. ان کی ریسپیکٹ میں مجھے جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو شادی کرنی پڑی. اس شادی کے بعد 2 سال میں میرے 2 بچے ہو گئے. دین میرے لیے لائف کچھ اور بھی ڈیفیکلٹ ہو گئی, کیونکہ آئی ہیو ٹو
سرو مائی فیملی. اور مجھے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ انشورنس بھی بیچنا پڑی, اس کے ساتھ ساتھ مجھے ٹیوشنس بھی پڑھانے پڑے. میں صبح کو 6 بجے اٹھتا تھا اور میں رات کو 10 بجے واپس اپنے گھر جاتا تھا. تو یہ ساری مطلب ایک اسٹرگل تھی, اور اس اسٹرگل کے دوران مجھے اپنی کیریئر کو بھی آگے بڑھانا تھا, اپنی فیملی کو بھی دیکھنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ کو بھی آگے منوانا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری منزل کیا ہے, مجھے کہاں جانا ہے, مجھے لائف میں کیا کرنا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ یوں سمجھیے کہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی, اور میں چلتا جا رہا تھا. یونیورسٹی کا دور ختم ہوا, اب مجھے نوکری تلاش کرنی تھی. نوکری تلاش کرنے کے لیے مجھے اپنے شہر کو چھوڑ کے کراچی جانا پڑا, اور وہاں جا کر مجھے جاب تلاش کرنی پڑی. جب میں پہلی دفعہ کراچی گیا تو کسی دوست سے میں کچھ پیسے ادھار لے کر گیا کہ یار میرے پاس کرایہ نہیں ہے کراچی جانے کا, اور میں وہاں جا کر جاب تلاش کروں گا. مجھے کسی دوست نے انوائٹ کیا ہے, تو آؤ کراچی میں اپرچونیٹیز ہیں. میں جب وہاں پہلی دفعہ کراچی پہنچا تو وہ میرے لیے ایک اجنبی شہر تھا, اجنبی راستے تھے, اور کوئی 1-2 دوست تھے جو جاننے والے تھے. میرے جو دوست تھے جس نے مجھے کہا تھا کہ تم کراچی آؤ, وہ کسی جگہ پہ جاب کرتے تھے. اب میں اس جگہ جب پہنچا تو اس علاقے میں جس ایڈریس پہ میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ایک کمرہ ہے, ایک ہال ٹائپ کمرہ ہے, جس میں 10 لڑکے پہلے ہی رہتے ہیں میری طرح کے, جو اسٹرگلر تھے, جن کو وہاں اپنی زندگی شروع کرنی تھی, کراچی میں اپنے راستے تلاش کرنے. جگہ اتنی تنگ تھی کہ ایک بندہ سوتا تھا تو وہ دوسرے کو پاؤں لگتے تھے. لیکن میں یہاں سے ٹھان کے گیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, زندگی میں آگے بڑھنا ہے, تو اس طرح کی ضلالتیں برداشت کرنی پڑیں گی. 1 ہفتے کے بعد میں جو یہاں سے ادھار لے کر گیا تھا, میرے تو وہ پیسے ہی پورے ہو گئے. اب میں نے کسی اپنے اور میرے کلاس فیلو ہوتے تھے, وہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں جاب کرتے تھے, میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا یار میں کراچی آ رہا تھا, تو میرے جو پیسے تھے وہ میری جیب کٹ گئی ہے, تو میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں. میں یہاں پہ آیا تو جاب کے لیے تھا, لیکن اب میں کیا کروں, مجھے تھوڑی ہیلپ کروں. تو اس دوست نے مجھے کچھ ہیلپ کیا, اور سروائیول کے لیے تب تک 15-20 دن میں مجھے ایک جگہ پہ جاب ملی. لیکن جاب اس طرح ملی کہ آپ آئیں یہاں پہ کام سیکھیں, لیکن ہمارے پاس آپ کو سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کام سیکھنا ہے تو آئیں اور آ کر کام سیکھیں. تو 3-4 مہینے میں نے وہاں پہ وداؤٹ سیلری, ایک ادارہ تھا اس میں, میں نے کمپیوٹر کا ادارہ تھا جو کمپیوٹر سروسز دیتا تھا, تو اس میں میں نے 3-4 مہینے فری آف کاسٹ, بالکل فری, وہ صرف مجھے وہاں پہ جو لنچ دیتے تھے, اور جو ان کا کام تھا وہ میں کرتا تھا. اس دوران جو ہمارے اور دوست کراچی میں اور اداروں میں ان کو جابس لگ گئیں, تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار ایک ادارہ ہے PAF ڈگری کالج, اس میں لیکچرر کی نیڈ ہے, آپ آئیں اور انٹرویو دیں. کیونکہ میں پہلے پڑھاتا رہا تھا تو مجھے مشکل نہیں ہوئی, اور میں پہلی پریزنٹیشن میں میری وہاں پہ سلیکشن ہو گئی. اب میری کچھ اتنی ہینڈسم اماؤنٹ مجھے مل گئی کہ میں وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب میں سروائیو کر سکتا ہوں. اس کے دوران 2-3 سالوں میں میں نے بحریہ کالج میں جاب کی, پھر ڈیفنس کے DHA کالج میں جاب کی, علی گڑھ میں جاب کی. تو یہ 4-5 انسٹیٹیوشنز تھے جہاں پہ مجھے ایکسپوئر ملا, اور میرا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوا کہ میں یہاں پہ اب جاب کر بھی سکتا ہوں اور رہ بھی سکتا ہوں. اس دوران
مجھے 1999 میں ایک دوست نے بتایا کہ جی پاکستان ایمبیسی کالج تہران میں کوئی جاب آئی ہے لیکچرر کی اور آپ اس میں اپلائی کریں. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو اسلام آباد میں انٹرویوز ہیں اور یہ انٹرویوز جو ہیں وہ واک ان انٹرویوز ہیں, اب میں وہاں پہ کیسے جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ٹرائی اٹ, ہو سکتا ہے تم ہو جاؤ. اس دوست کے بتانے کے بعد جو دن بچے تھے وہ صرف 2 دن بچے تھے. اب 2 دن میں اگر میں ٹرین کے تھرو جاتا تو شاید میں وہاں پہ انٹرویو ڈے پہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اب کوئی ایسا حل تلاش کریں. تو ایئرپورٹ گیا اور وہاں سے پوچھا کہ سستی فلائٹ کون سی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نائٹ جو فلائٹ چلتی ہے اس میں آپ کو 5,000 کی ٹکٹ مل سکتی ہے 1 وے کی. آئی تھاٹ دیٹس گریٹ. تو وہ فلائٹ پکڑی میں نے, اور وہ فلائٹ جو ہے وہ صبح 9 بجے کے قریب وہاں پہ. تو وہ جو نائٹ کی فلائٹ تھی وہ کیونکہ آپ کو وہ بیسیکلی چلتی ہے 6-7 بجے آپ کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو میں 4 بجے پہنچ گیا تھا اور صبح میں 8 بجے وہاں ایئرپورٹ پہنچا, اور وہاں سے ہی میں نے سیدھا جو ہے وہ جہاں پہ انٹرویو تھا منسٹری آف ایجوکیشن میں وہاں پہنچا. اور وہاں پہ ایک بڑا نمبر تھا لوگوں کا جو وہاں پہ انٹرویو دینے آئے تھے, لیکن انٹرویو سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوا اور اس ٹیسٹ پہ انہوں نے شارٹ لسٹنگ کی, اور گڈ لک میری یہ تھی کہ میں شارٹ لسٹنگ میں آ گیا. اب انٹرویو کے لیے جوائنٹ سیکرٹری اور باقی لوگ تھے, انہوں نے جب انٹرویوز اسٹارٹ کیے تو جن لوگوں کا ایکسپیرینس تھا, ایکسپوئر تھا اور انٹرویو اچھا ہو گیا, تو ان میں سے شارٹ لسٹ کر کے 4 لوگ انہوں نے بچائے, جس میں 4 میں پھر میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم یہاں پہ کیا کرتے ہو اسلام آباد میں؟ میں نے کہا میں یہاں کچھ نہیں کرتا ہوں, میں کراچی میں DHA میں ڈیفینس اتھارٹی ڈگری کالج میں لیکچرر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں گھومنے آئے تھے کیا؟ میں نے کہا نہیں, میں نے رات کی فلائٹ پکڑی اور صبح یہاں پہ 8 بجے پہنچا ہوں. تو تھوڑا وہ حیران ہو گئے کہ یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو یہ پاگل بندہ ہے کہ ایک ویکنسی ہے اور اس ویکنسی کے لیے مطلب گمان ہوا کہ یا تو یہ پاگل بندہ ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کہ ایک ویکنسی ہے اور اس ایک ویکنسی کے لیے یہ رات کو فلائٹ پکڑ کے صبح آیا ہے اور اس کے لیے انٹرویو دینے آیا ہے. تو ان سے مجھے سوال بھی پوچھا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویکنسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایک ہی چاہیے. تو اس بات پہ وہ بہت ہنسے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, تو آپ کی بیوی کیا کرتی ہے, آپ ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے کہا وہ تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ماسٹرس نہیں ہے کہ وہ آپ کے کالج میں پڑھا سکے. انہوں نے کہا اگر آپ کی بیوی ماسٹرس ہوتی تو شاید ہم اس کو بھی جاب دے دیتے. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, لیکن پہلے آپ مجھے تو جاب دیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ ویٹ کریں. تو اس شارٹ لسٹنگ کے بعد انہوں نے 3 لوگ بچائے کہ جی ایمبیسڈر آف ایران وہ آپ آئیں گے, جو پاکستانی ایمبیسڈر تہران میں تھے وہ آئیں گے اور فائنل انٹرویو آپ کا ان سے ہوگا. تو ان سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ مچ یو آر ارننگ. تو میں نے بتایا کہ میں نے اتنے, یہ کالج سے مجھے ملتے ہیں, اتنے ٹیوشنس ہوتے ہیں اور اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اتنے گھنٹے تو ہم تم سے کام نہیں لیں گے لیکن پیسے تمہیں اتنے دے دیں گے. تو آئی ایکسیپٹیڈ. اور میرے ساتھ جو کمپیٹیٹر تھے وہ کسی یونیورسٹیز میں لیکچرر تھے. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سندھ یونیورسٹی کا بندہ, کیونکہ جب ہم باہر بیٹھے تھے تو بات چیت چل رہی تھی کہ جی آپ نے کہاں سے کیا, آپ نے کہاں سے کیا ہے. تو ان کو حیرت ہوئی کہ سندھ یونیورسٹی کے ایک میتھمیٹکس کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے یہاں کر کمپیٹ کیا اور وہ پاس ہو گیا. تو میرے لیے بھی ایک خوشی کی بات تھی اور اعزاز بھی تھا کہ مطلب جو ہمارے لوگ واقعی محنت کرتے ہیں تو ان کو صلہ ضرور ملتا ہے. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپوئر آؤٹ آف کنٹری. میں جب تہران گیا تو وہاں کے جو پاکستان ایمبیسی کا جو کالج تھا وہاں پہ میں نے 3 سال جاب کی, اور اس 3 سال کے دوران
ایک دفعہ منسٹری آف ایجوکیشن تہران کی، اس نے ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن تہران، اس نے ایک کمپٹیشن کروائی. اسکولز کے جو بچے تھے ان کی ڈفرینٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں انہوں نے سارے اسکولز کو کہا کہ جی آپ اپنے بچوں کو تیار کریں، ہم ایک کمپٹیشن کروا رہے ہیں. تو اس میں میں نے کیونکہ میری فیلڈ کمپیوٹر سائنس کی تھی، تو میں نے کمپیوٹر سائنس کے بچوں کو پریپیئر کیا اور ان کو ایک پروجیکٹ کروایا، اور اس پروجیکٹ کو وہاں پہ سیکنڈ پرائز ملا امنگ آل انٹرنیشنل اسکولز. یعنی لوکل اسکولز نہیں، جو وہاں کے جتنے بھی انٹرنیشنل اسکولز تھے ان انٹرنیشنل اسکولز نے پاکستانی بچوں کے پروجیکٹ کو سیکنڈ پرائز ملا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے وہاں پہ آئی ٹی ایڈوائزر ٹو آل انٹرنیشنل اسکولز کا آنرری جو ہے وہ آفر کیا کہ آپ جتنے بھی انٹرنیشنل اسکولز ہیں ان کو آپ منتھلی آپ ایک ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ان کے بچوں کو آپ گائیڈ کریں گے وہ کس طرح کے پروجیکٹس کریں. تو یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی. اور اس کے بعد میں پاکستان ایمبیسی کے جو ایمبیسڈر تھے ان کے آفس میں جو ان کی ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی تھی وہ بھی میں کرتا تھا. لیکن وہاں پہ رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مطلب جو تہران ہے ویسے تو دنیا کا جو بھی خوبصورت سٹیز ہیں ان میں سے ایک تھا، لیکن کیریئر وائز مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا کونا ہے ایک جہاں سے آگے دنیا بند ہو جاتی ہے، دیوار آ جاتی ہے. مجھے شاید کہیں اور جانا تھا، میری قسمت میں شاید کچھ اور لکھا تھا جو مجھے بلا رہا تھا. تو 3 سال بعد میں نے وہاں سے ریزائن کیا. آئی کیم بیک ٹو پاکستان.